لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني فأمن من عذابي. صلوات محمد وعلى عزیزان محترم، بزرگان ایمان، دعائے زہرا، ماتمداران سید الشہداء، میں نے جس حدیث قدسی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولایت میرا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو عزیزان محترم، اپنے مولا کی ولایت سننے کے لیے اس فرش ولا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے گا. دیکھیے زوم والا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈبل میننگ ورڈ، کہ فرش عذاب پہ ہم سب عزادار بیدار ہونے کے لیے آتے ہیں. عزیزان محترم، تو لہذا ضروری یہ ہے کہ بیداری کا ثبوت دیا جائے. پروردگار عالم رسالت کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے، ولایت کے سلسلے سے کہہ رہا ہے. دنیا والوں، جب تک ولایت کا اقرار نہ کرو گے تمہیں کہیں پناہ نہیں ملنے والی، میرے عذاب سے تم نہیں بچنے والے. تو یعنی پتہ چلا ولایت کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، ولایت بڑی باکمال چیز کا نام ہے. ولایت ہے کیا جناب؟ ولایت محور دین ہے، ولایت مقصد دین ہے، ولایت حیات دین ہے، ولایت منبع دین ہے، ولایت بنیاد دین ہے. تو عزیزان محترم، یہ ولایت جس کے اندر آ جائے وہ بندہ بڑا باکمال ہو جایا کرتا ہے. یہی ولایت ہے جو اس کو سند کامیابی عطا کرتی ہے، سند کمال عطا کرتی ہے، اوج کمال عطا کرتی ہے، معراج کمال عطا کرتی ہے. سنیے کیسے بندہ معراج کمال پہ پہنچتا ہے، کتنا با کمال ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں ولایت علی آتی ہے. ایک بندہ چھڑے سرکار کے پاس آیا، آنے کے بعد سوال کرتا، مولا غربت ستا رہی ہے، تنگ دستی نے پریشان کر رکھا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے امیر بنا دے. کہا ٹھیک ہے، میں تجھے امیر بنا دوں گا، تو دولت مند ہو جائے گا، مگر میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. کہا مولا وہ کیا؟ کہا وہ چھوٹا سا کام اگر تو نے کر دیا تو اتنی دولت دے دوں گا، اتنی دولت عطا کر دوں گا کہ رکھنے کا ٹھکانہ نہ رہے گا. بندہ گھبرا گیا، کہنے لگا مولا وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہا جو میرے جد کی ولایت تیرے دل میں ہے اسے ہمیں واپس کر دے، جا تو کل سے امیر ہو جائے گا. عزیزان محترم، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجیے، جا تو کل سے امیر ہو جائے گا. بندہ قدموں میں گرا. دیکھیے ولایت کا معیار دیکھیے، اور جو بندہ ولایت کو قبول کرتا اس کا معیار دیکھیے. ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا پوری کائنات کی دولت اگر میرے قدموں میں رکھ دی جائے پھر بھی علی کی ولایت سے انکار نہ کروں گا. عزیزان محترم، ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، اور جب بھی یہ ولایت دل میں آتی ہے وہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کو ٹھوکریں مار دیتا ہے. عزیزان محترم، میں نے کہا کہ ولایت بڑی باکمال چیز ہے، اور جس کے دل میں آ جائے اسے بھی باکمال بنا دیتی ہے. عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا فضائلی واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل میں گفتگو کو بتا کر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا بتا دیا، پریشان نہ ہوئیے گا کیونکہ آپ کی تھکن کا مجھے مکمل احساس ہے. ولایتی چہرے بیٹھے ہیں، نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ضرور میرا ساتھ دیں گے. عزیزان محترم،
ہاں آپ سب نے جانا کہ ہر دور میں علی کے کمالات پر، فضائل پر، ذکر پہ پابندیاں لگائی گئی، ہر دور میں لگائی گئی میرے عزیزوں، ہر دور میں علی کے ذکر پہ پابندی لگائی گئی، مگر جس دور میں علی کے ذکر پر پابندیاں لگائی گئی اس دور میں ایک علی کا چاہنے والا ضرور تھا کہ جس نے اپنے مولا کی طرف سے دفاع کیا۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے ایک علی کا چاہنے والا جس کا نام تاریخ نے ابو دمام بتایا، عمر کتنی تھی؟ کہ 60 برس کی عمر تھی، کہ جناب والا 60 برس کی عمر تھی، دل میں محبت علی، دل میں عشق علی، دل میں ولایت علی تھی۔ اب ایک مرتبہ حجاج ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا، اس نے اپنی حکومت میں اعلان کرا دیا کہ میرے دور حکومت میں علی کے نام کو لینا جرم ہے، علی کے نام کو لینا جرم ہے۔ ایک مرتبہ جو سپاہی تھے آ گئے بازاروں میں پھیل گئے، سپاہیوں نے دیکھا کہ بازار گرم ہے، آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، اگر کوئی نام علی لیتا ہوا دکھائی دے اسے بندی بناؤ، حکم ملا ہے دربار میں لے کے جانا ہے، اس کی گردن کو قلم کروا دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طریقے سے اپنے حسن سماج کو بلند کرتے ہیں، سنیے مولا کا چاہنے والا جس کے دل میں محبت علی ہے کیسا ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ حجاج نے اعلان کیا میرے دور حکومت میں نام علی کو لینا جرم ہے۔ اب تمام کے تمام سپاہی بازار میں آ گئے، بازار میں سپاہیوں کا آنا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بات علی کے چاہنے والوں کے سماعتوں سے ٹکرائی، اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، بیچ بازار میں آئے، بیچ بازار میں آنے کے بعد سپاہیوں کو للکارا، للکارنے کے بعد ایک جملہ کہا، وہ سپاہیوں سنو، علی والحق والحق علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دیکھیے جس کے دل میں محبت علی آ جائے، نہ حاکم کا خوف ہوتا ہے، نہ ظالم کا خوف ہوتا ہے، نہ حکومت کا خوف ہوتا ہے، نہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ اب بے خوف و خطر 60 برس کے ابو دمام یہ علی کے عاشق بیچ بازار میں آئے، علی کے ذکر کو بلند کیا، علی کے قصیدے پڑھے۔ تمام کے تمام سپاہیوں نے دیکھا ابھی اعلان ہوا ہے، ابھی اعلان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئے بندی بنایا، لے گئے دربار میں۔ سنیے علی کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے۔ اب ایک مرتبہ دربار میں بندی بنا کے لے گئے، حجاج ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، میرے سپاہی ہیں کسی کو بندی بنا کے لا رہے ہیں۔ جب سپاہی اس بندے کو قریب لے کے پہنچے، حجاج نے دیکھا یہ تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی کا چاہنے والا ابو دمام ہے۔ گھبرا گیا، علی کے چاہنے والے کو دیکھ کے حاکم گھبرا رہا ہے۔ عزیزان محترم، جس کے حکومت میں تاج و تخت ہے، افواج ہے، مال و دولت ہے، تمام لاہ و لشکر ہے، مگر علی کے چاہنے والے کو دیکھ کے گھبرا گیا۔ گھبرا کے سپاہیوں سے پوچھتا ہے، سپاہیوں یہ بتاؤ اس کا جرم کیا ہے؟ کہ سرکار بیچ بازار میں آ کے کہہ رہا تھا علی والحق والحق علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اچھا میرے روبرو کھڑا کر دو، روبرو کھڑا کیا گیا۔ اب حجاج نے جناب ابو دمام سے ایک جملہ کہا اے ابو دمام تجھے خوف نہیں آتا؟ تو نے میرے دور حکومت میں میرے اعلان کی خلاف ورزی کی۔ کہا حجاج خاموش ہو جا، ابھی تک تو میں نے بازار میں کہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی والحق والحق علی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حجاج کو غصہ آیا، غصے کے عالم میں آنے کے بعد ایک مرتبہ حکم دیتا جلاد کو، جلاد کوڑے کو اٹھا، اس پہ 80 کو 100 کوڑے برسا۔ 100 کوڑوں کا حکم ملا، جلاد نے کوڑے کو اٹھایا۔ دیکھیے علی کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے۔ عزیزان محترم، ادھر جلاد نے کوڑا اٹھایا، ابو دمام کے جسم پہ پہلا کوڑا مارا۔ جیسے ہی پہلا کوڑا پڑا، ایک صدا بلند ہوئی دربار میں، علی والحق والحق علی۔ دوسرا کوڑا پڑا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ تیسرا کوڑا پڑا، علی والحق والحق علی۔ چوتھا کوڑا پڑا، علی والحق والحق علی۔ اتنے کوڑے پڑے، اتنے کوڑے پڑے، ابو دمام زمین پر گر پڑے، ہاتھ اٹھنے کے لائق نہ بچا، پیر چلنے کے قابل نہ رہا، کمر میں قوت نہ رہی، جسم میں توانائی نہ رہی۔ ایک مرتبہ ہر کوڑے کھاتے گئے،
ذکر علی بلند کرتے گئے، جس میں طاقت نہیں ہے۔ حجاج نے دیکھا کہ علی کا چاہنے والا زمین پر گر گیا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، مگر ابھی بھی اس کے لب ہل رہے ہیں۔ کیا سن رہا میرا محترم مجمع؟ کہا ابھی بھی اس کے لب ہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حجاج نے جلاد کو حکم دیا، جلاد جلدی سن ابو دمام کیا کہہ رہا ہے۔ جلاد نے کوڑے کو پھینکا، اپنے کانوں کو ابو دمام کے لبوں کے قریب کیا۔ اب جو سنا بوکھلا کے کھڑا ہو گیا۔ حجاج گھبرا کے پوچھتا ہے جلاد کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہی جو پہلے کہہ رہا تھا، علی الحق والحق علی۔ صلوات پڑھے وہ کہا وہی جو پہلے کہہ رہا تھا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ حجاج کو غصہ آیا، دیکھیے علی کا چاہنے والا تھا۔ اب ایک مرتبہ اسے غصہ آیا، غصے کے عالم میں آنے کے بعد جلاد کو حکم دیتا اسے تہہ تیغ کر دو، اسے قتل کر دو۔ مگر کچھ مشیر بیٹھے رہتے ہیں بادشاہ کے پاس، انہوں نے مشورہ دیا سرکار قریب المرگ ہے، موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کو قتل نہ کروائیے، سپاہیوں کو حکم دیجئے لے جائے، گھر پر چھوڑ آئے، اپنی موت بذات خود مر جائے گا، 2 سے 3 روز کا مہمان ہے۔ تو عزیزان محترم 60 برس کا ابو دمام تھا۔ عزیزان محترم توجہ کا طالب ہو، ایک مرتبہ سپاہیوں نے اٹھایا، لے گئے گھر پر، بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر لٹانا تھا، جس میں طاقت نہیں تھی، جس میں توانائی نہیں تھی، مگر لب ہل رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہلتے ہوئے لبوں سے ایک نحیف سی آواز کو بلند کیا، ایک جملہ کہا، اے میرے مولا علی ابن ابی طالب، میرے جسم میں اتنی قوت دے دے، میں کل پھر اسی دربار میں جاؤں، دربار میں جانے کے بعد کہوں علی الحق والحق علی۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا، نورانی سواری پہ مولا کی آمد ہوئی، مولا کی آمد ہونی تھی۔ ایک مرتبہ ابو دمام کے آنکھوں میں اشک آ گئے، دل لبریز ہو گیا، مولا آپ آ گئے؟ کہا ابو دمام میں آ گیا۔ کہ مولا کتنا اچھا ہوتا، مولا کتنا اچھا ہوتا کل آپ نے دربار میں مجھے بلا لیا ہوتا۔ بس یہ جملہ کہنا تالی گویا ہوئے، اے ابو دمام کتنا اچھا ہوتا تو نے کل مجھے دربار میں بلا لیا ہوتا۔ عزیزان محترم جیسے یہ کہنا ابو دمام کی عمر کتنی تھی؟ کہا جناب والا 60 برس۔ اب ایک مرتبہ علی نے اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھا۔ دیکھیے جب علی کے لیے کوئی علی کا چاہنے والا قربانی دیتا ہے تو علی مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں، حاجت روائی کے لیے ضرور آتے ہیں۔ مولا آ گئے، اپنے دونوں ید اللہ ہاتھوں کو آگے بڑھایا، ابو دمام کے جسم پہ رکھنا تھا۔ معرفتی جملات کے سماعتوں کے حوالے جیسے من کہے ویسے سنیے گا۔ ید اللہ ہاتھ آگے بڑھے ابو دمام کے جسم پر، جیسے ہی علی کا ہاتھ پڑا 60 برس کے ابو دمام 30 سال کی جوانی میں تبدیل ہو گئے۔ جیسے ہی ابو دمام 30 سال کی جوانی میں تبدیل، ہاتھ اٹھنے کے لائق، پیر چلنے کے لائق، کمر میں قوت، جسم میں توانائی، اٹھے مولا کے قدموں میں گرے۔ مولا زندگی بھر کا احسان تھا، آج تو مولا آپ نے احسان کی انتہا کر دی۔ کہ ابو دمام کھڑے ہو جاؤ، ابھی احسان کی انتہا نہیں ہوئی ہے، اب احسان کی انتہا ہونے جا رہی ہے۔ کہ مولا ابھی بھی باقی ہے احسان کی انتہا؟ کہا ابو دمام۔ علی نے اپنے ہاتھوں کو ابو دمام کے ہاتھوں پر رکھا، ایک وعدہ کیا ہے ابو دمام جا، آج احسان کی انتہا ہونے جا رہی ہے کہ آج سے علی ابن ابی طالب نے تیری عمر 40 سال اور بڑھا دی۔ 60 برس کے ابو دمام 30 سال کی جوانی میں تبدیل۔ پھر علی نے وعدہ کیا کہ تیری عمر کو 40 سال اور بڑھا رہا ہوں۔ ادھر علی نے خدا حافظ کہا، ادھر علی چلے، ادھر علی کا چاہنے والا چلا۔ ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا بازار میں پہنچا، کیا دیکھا؟ وہی کل کے سپاہی ہے جنہوں نے 80 کوڑے کھاتے دیکھا ہے، بیچ بازار میں آئے۔ آنے کے بعد پھر للکارا، سپاہیوں سنو، علی والحق والحق علی، حق علی کے ساتھ،
علی حق کے ساتھ۔ جیسے یہ کہنا تھا سپاہی گھبرا گئے، جناب یہ کون آ گیا؟ کل تو ابو دمام تھا، آج کون ہے؟ اب جو دیکھا تو کوئی اور نہیں، علی کا چاہنے والا ابو دمام۔ گئے کہ ابو دمام کل 100 گوڑے کھائے تھے، قریب المرگ تھے، کیا ہو گیا؟ سید سالم ہو گئے۔ کہا تمہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آنے والی، یہ میرے مولا کا فضل ہے، یہ میرے مولا کا کرم ہے، یہ میرے مولا کی عطا ہے۔ ایک مرتبہ بندی بنایا، لے گئے دربار میں، فضائل آخری مرحلے میں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وادی مصائب کی طرف لے کے چلوں گا۔ عزیزان محترم بندی بنایا گیا، لے گئے دربار میں، دربار میں پہنچنا تھا۔ حجاج نے دیکھا پھر کسی کو بندی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے کیا دیکھا؟ یہ کوئی اور نہیں، پھر علی کا چاہنے والا ابو دمام ہے۔ سپاہیوں سے پوچھا کیا جرم ہے آج کا؟ کہا وہی جو کل کا۔ پھر غیث کے عالم میں آیا، کہا میرے روبرو کھڑا کر دو، میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ اب فضائل آخری مرحلوں میں میرے عزیزو آپ کے حسن سماعت بلند ہے، آپ نے سہارا دیا، میں نے مولا کے فضائل، مولا کے چاہنے والے کے فضائل آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے۔ اب ایک مرتبہ حجاج نے کہا دیکھیے میں نے کہا نا، جس کے دل میں محبت علی ہو، نہ حاکم کا خوف، نہ ظالم کا خوف، نہ حکومت کا خوف، نہ موت کا خوف۔ حجاج غیث کے عالم میں آنے کے بعد کہتا ہے اے ابو دمام تجھے خوف نہیں آتا، میں تجھے تہہ تیک کروا دوں گا، تجھے قتل کروا دوں گا۔ ایک مرتبہ ابو دمام غیث کے عالم میں آئے، غیث کے عالم میں آنے کے بعد کہتے ہیں او حجاج تو اگر کل تک کہتا تو میں مان لیتا، مگر آج سے 40 سال نہیں ماننے والا۔ کہا حجاج تو کل تک کہتا تو مان لیتا، بس آخری جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے، کہا اگر تو کل تک کہتا تو مان لیتا، مگر آج سے 40 سال نہیں ماننے والا۔ حجاج گھبرا کے پوچھتا ہے ابو دمام ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہو کیونکہ کل تک کی جو زندگی تھی وہ اللہ کی امانت تھی، آج سے 40 سال علی کی ضمانت ہے۔ اگر تو اللہم صلی علی محمد اگر تو کل تک کہتا تو مان لیتا، کیوں؟ کیونکہ کل تک کی جو زندگی تھی وہ اللہ کی امانت تھی، مگر آج سے 40 سال علی کی ضمانت ہے۔ یہ ہے محبت علی، یہ ہے عشق علی، یہ ہے ولائے علی۔ تو عزیزان محترم ایسا ہوتا ہے علی کا چاہنے والا، اور یہ علی کی ولا ہے، جس کے دل میں آئے اسے باکمال بنا دیا کرتی ہے۔ عزیزان محترم آپ بہترین انداز میں فضائل آل محمد کو سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارا مقصد کیا ہے اس فرش ادا پہ آنے کا؟ کہ فضائل آل محمد کو سنیں، اپنے روح کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اسی فرش غم پہ مظلوم کربلا کو ان کے گھرانے والوں کا پرسہ پیش کر سکیں۔ عزاداران مظلوم کربلا یہی ولایت تھی کہ جس کے سبب کربلا رونما ہوئی۔ مولا حسین کے تمام ناصر و انصار کو شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین نے یزیدی لشکر سے پوچھا تھا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا بغضاً لأبی، تمہارے بابا کے بغض میں حسین تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا چند فقرے مصائب کے پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ آپ سب کو پتا ہے اس فرش عزائے حسین پہ کوئی آئے نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں ہے، اپنا ٹوٹا ہوا پہلو لے کر ہر عزادار کے قریب آ کے کہتے میرے لال کے عزادار، میرے لال کے زخموں کو مرہم دے دے۔ عزاداروں اس بیوی کو شرمندہ نہ کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا تمام کے تمام مر جب کربلا میں شہید کر دیے گئے، شام غریب آئی، خیام میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ عزاداروں سنو کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے تمام ظالموں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، جن لوگوں نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے سروں کو لاؤ انعام لے جاؤ، سروں کو لاؤ انعام لے جاؤ۔ تمام ظالم سروں کو لے کے گئے، انعام پاتے رہے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ ہرملہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ ہرملہ سے ایک جملہ
کہا اے حرملہ تجھے تو بہت بڑا انعام ملنا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ تو نے ننھی سی گردن پہ 3 بھال کا تیر مارا. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ کیسے پرسہ پیش کریں گے. کہا تو نے ننھی سی گردن پہ 3 بھال کا تیر مارا ہے, لا مجھے سر دے دے, میں تجھے سب سے بڑا انعام عطا کروں گا. حرملہ گھبرا کے کہتا ہے جب میں نے تیر مارا تو وہ حسین کے جا کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا, میں بچے کی گردن نہ اتار سکا. حسین نے کہیں پشت خیمہ پہ اسے دفن کر دیا ہے. سنو گے عزادارو, پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہونا, ان میں سسک کے گریہ نہ کرنا, گھٹ گھٹ کے گریہ نہ کرنا, کیونکہ ان کا ماتم کرنے کے لیے ہو, ان پر کرنے کے لیے آئے ہو جنہیں رونے نہ دیا گیا. جب وہ اپنے مظلوموں کا ماتم کرنا چاہتے تھے تو کبھی رخسار پر تماچے مارے گئے, دروں سے اذیتیں دی گئی, کبھی سروں سے چادریں کھینچ لی گئی. سنو گے عزادارو, ایک مرتبہ عمر سعد نے 20 گھوڑ سواروں کو تیار کیا. کہا جاؤ اپنے ہاتھوں میں نیزے کو لے لو, زمین پہ مارتے جاؤ, کہیں نہ کہیں علی اصغر کا لاشا اس نیزے میں الجھ کے باہر آئے گا. 20 گھوڑ سوار تھے, سب نے زمین کربلا پہ نیزہ مارا, نکالنا شروع کیا, مگر ان تمام ظالموں میں ایک ظالم پشت خیمہ پہ پہنچنے کے بعد اس نے اب جو اپنے نیزے کو مارا زمین کو چھیدتا ہوا علی اصغر کے کلیجے میں پیوست. ارے یہ منظر ماں دیکھ رہی تھی, ہائے میرا لال اصغر. عجب نہیں اصغر نے کہا ہو اے بھیا اکبر, تیرے سینے میں برچھی کا پھال, میرے سینے میں برچھی کا پھال. جزاکم اللہ عزادارو. سنو گے عزادارو, ایک مرتبہ نیزے کو نکالا گیا, اصغر کی لاش الجھ کر کے نیزے میں بلند کر دی گئی. ایک مرتبہ نیزے میں بلند کرنا تھا, ایک مرتبہ اس ملعون نے نیزے سے اس لاش کو نکال کے زمین پر پھینک دیا. زمین پہ پھینکنا تو سنو گے عزادارو, کیسے برداشت کرو گے مجھے نہیں پتا. اٹھا کر کے زمین پہ جیسے ہی پھینکا ہے اس نے نیزے کو کنارے رکھا, ایک مرتبہ 2 زانو ہو کے بیٹھا, اپنے ایک گھٹنے کو اصغر کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ سے اصغر کی گردن پھنسائی, دوسرے سے نیام سے تلوار نکالی, اصغر کا ننھا گلا, ظالم کا خنجر. ماں نے منظر دیکھا, اے میرے لال اصغر. جزاکم اللہ عزادارو, آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. عزادارو ایک ظالم کا مصائب سن لو, ایک ظالم کا ظلم سن لو. مجلس تمام کر رہا ہو. جناب مختار کے دربار میں ایک مرتبہ شمر کو لایا گیا. شمر جیسے ہی دربار میں آیا, شمر سے مختار نے پوچھا اے شمر جلدی بتا تو نے کربلا کے میدان میں کون کون سے مظالم ڈھائے. شمر کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں 2 مظالم ڈھائے. کہا ان میں سے پہلا بتا. کہا مختار تم برداشت نہیں کر سکو گے, میں سنگ دل تھا, میں پتھر دل تھا, جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو تم کیسے برداشت کر سکو گے. سنو گے عزادارو, بس آخری یہ دونوں ظلم سن لو. مجلس تمام ہو رہی ہے, تقریر تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ شمر کا مختار سنو, میں نے کربلا کے میدان میں پہلا ظلم اس وقت کیا جب میں نے دیکھا کہ خیام میں آگ لگا دی گئی. بی بی ایک خیمے سے دیگر خیموں میں جانے لگی. میں نے کیا دیکھا, ایک ننھی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, دریا کی طرف جا رہی تھی. میں اس بچی کے قریب گیا, آگ کی روشنی بلند ہوئی, 2 چھوٹے چھوٹے بندے نظر آئے. میں نے اس بچی سے کہا اے بچی بندوں کو دے دے. بچی کہتی ہے شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید زادی ہوں. مگر اس نے لاکھ کوشش کی مگر بندے نہ اتار سکی. اے مختار مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے اپنے سخت ہاتھوں کو بڑھایا, کانوں کی لبوں پہ ہاتھ ڈالا, اب جو بندوں کو کھینچا کانوں کی لبیں پھٹی, دریا کا رخ کیا. اے چچا عباس, اے امو عباس. جزاکم اللہ عزادارو, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے, رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا عزادارو. دوسرا ظلم سن لو, اللہ جانے کیسے سنو گے. مادر حسین کو شرمندہ نہ کرنا. ایک مرتبہ مختار بے ہوش ہو گئے,
بے ہوش ہونا تھا مختار کا. ایک مرتبہ جب ہوش میں آئے تڑپ کے کہتا ہے شمر تو نے کربلا میں بڑے ظلم کیے ہیں, بتا تو نے دوسرا ظلم کون سا کیا. سنو گے عزادارو, ایک مرتبہ جیسے یہ کہنا تھا سمر کہتا مختار پہلا ظلم برداشت نہ کر سکے, دوسرا ظلم سننے کے لیے آئے ہو, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو. ایک مرتبہ مختار نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. شمرن کہتا ہے اے مختار سنو, میں نے کربلا میں دوسرا ظلم اس وقت کیا جب میں نے دیکھا قیام میں آگ لگا دی گئی, تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے, مگر ابھی بیویوں کی چادریں سلامت تھی. میں نے تمام ظالموں سے کہا ظالموں جلدی چلو ان بیویوں کی چادروں کو لوٹ لو. تمام ظالم آگے بڑھے, کسی نے رقیہ کی چادر کو چھینا, کسی نے ام لیلا کی چادر, کسی نے ام فروا کی چادر, مگر مختار میں نے دیکھا ابھی زینب کی چادر سلامت ہے. میں نے گھوڑے کو تیز کیا, نوکے نیزہ کو نکالا, زینب کے سر سے انی کی نوک سے چادر کو کھینچنا چاہا. زینب نے ایک کونا پکڑا. اے مختار زینب چادر نہیں چھوڑ رہی تھی. میں نے ایک مرتبہ جب دیکھا زینب چادر نہیں چھوڑیں گی مختار میں نے تازیانہ لہرایا, تازیانہ لہرا کر کے زینب کے ہاتھوں بوار جیسے ہی چادر چھینی نیزے میں لہراتا ہوا نہر فرات کے قریب پہنچا جہاں عباس کا لاشا تھا. نیزے کو گاڑ کے کہا اے عباس اڑ جا, تیری زینب کی چادر بس چادر چھینی. کربلا میں صدا بلند ہوئی اے بھیا عباس زینب کی چادر چھن گئی. زینب بے ردا